استاد محترم استاد شفیق نے اپنی ساری زندگی اپنی ساری مجلسوں میں اپنی ساری تقریروں میں انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ اسے بیان کرنے سے پہلے یاد آ گیا، بیان کر دوں، امانت میں خیانت نہ ہو۔ مولانا گلزار صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے مومنین سے بڑی معذرت کی ہے، کسی وجوہات کی بنیاد پر وہ حاضر نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں اور میں نے تمام تر کوششیں کی کہ میں پہنچوں اور مجلس میں شریک ہو سکوں، لیکن کچھ ایسے مشکلات آ پڑے جس کی بنیاد پہ حاضر نہ ہو سکا۔ تو استاد شفیق نے ساری زندگی انسانیت کا پیغام دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا، تعصب اور کینے جیسی برائیوں کو سینے سے نکال پھینکنے کا حکم دیا۔ آج جس گلی سے ان کا گزر ہوتا تھا، اپنے گھر سے مسجد تک، آج اس گلی میں جتنے گھر پائے جاتے ہیں سب کی آنکھیں نم ہیں اور یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سناٹا چھا ہے۔ چاہے وہ کسی قوم و ملت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی خداؤں کا پوجنے والا ہو، چاہے وہ کسی کی عبادت کرنے والا ہو، لیکن ہر کی زبان پہ انتصار مہدی ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ ایک عالم باعمل تھا۔ عالم باعمل کے لیے صادق حسن صاحب پاکستان سے ایک مجلس پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے بیان کیا شیطان کا انٹرویو۔ باقاعدہ رسول اسلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان کی ملاقات ہو گئی اور ان سے انٹرویو لیا۔ وہ انٹرویو پورا عشرے بھر کا ہے، میں پورا انٹرویو تو نہیں بتاؤں گا اور کچھ نہیں بتاؤں گا، اس میں ایک دو چیز بتا دوں کہ رسول اسلام نے پوچھا کہ شیطان یہ بتا کہ تیرا دوست کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے؟ تو دوست تو میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب دشمن واضح ہو جائے گا تو اس سے نتیجہ نکال لیجئے گا دوست کون ہے۔ غور فرما رہے؟ تو اس نے بہت ساری چیزیں بتائی، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ کہا کہ سب سے بڑے دشمن آپ اور آپ کی آل ہے، اس لیے کہ میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اگر آپ ظہور نہ ہوتے تو میں پوری دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن آپ کیا وجود بابرکت جس کے صدقے میں میری محنت بڑھ گئی۔ تو بہت سارے بتاتے بتاتے کہا وہ انسان جو عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ رسول نے کہا اور کون ہے تیرا دشمن؟ کہا سب سے بڑا میرا دشمن وہ عالم ہے جو زبان سے جو کہتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جب یہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے کچھ کہتا ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ میں گھر گھر جا کے ایک ایک کو بہکاتا ہوں، بڑی محنت لگتی ہے، بڑی مشقتیں کرتی ہے، معلومہ مہینوں محنت کیا تو 30 گھر میں پہنچے۔ یہ ایک بار عالم بعمل ممبر پہ بیٹھتا ہے، 1 گھنٹہ بولتا ہے، میرے مہینوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ غور فرما رہے؟ تو سب سے بڑا دشمن یہ عالم بعمل ہے۔ عالم ہونا کمال نہیں ہے، بڑے بڑے علم کے پکڑ لیے چلے گئے، بڑے بڑے علم کے بوجھ، صرف کتابیں اٹھا کے عالم نہیں ہوتا، ورنہ قرآن کہے گا یہ گدھے کے مانند ہے جو صرف بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر عالم قابل تعریف نہیں ہے، ہر کتاب اٹھانے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالم ہے جو زبان سے جو کہتا ہے وہی عمل بھی کرتا نظر آتا۔ اور انتصار مہدی صاحب آل اللہ مقامہ کی ذات وہ ذات تھی جنہوں نے پہلے عمل کیا ہے پھر حکم صادر کیا ہے۔ بڑے خزاں آئے، بڑی برساتیں آئیں، لیکن کوئی ان کے کردار کے دامن پہ داغ نہ لگا سکا، اس لیے کہ یہ انسانیت کا پیکر تھا، یہ مجسمہ انسانیت تھا،
اس کے قلب میں انسانیت کے لیے ہمدردی پائی جا رہی تھی. لہذا آج ہر قوم، ہر فرقہ کے زبان پہ انتصار مہدی ہے. اب ایسا عالم کہاں سے آئے گا؟ اب ایسا عالم کہاں آئے گا؟ اب ایسا عالم کہاں آئے گا؟ کیوں ہر کی زبان پہ انتصار مہدی ہے؟ شاعر اپنے 4 مصروں میں کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کی تقریروں کا ہدف کیا تھا، اس کے تقریر کا موضوع کیا ہوتا تھا، اس کی خطابت کا مزاج کیا تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ دیوار تعصب کی گرا کیوں نہیں دیتے. کیا عرض کر رہا ہوں بطور خاص ایک ایک مصرے پہ انہوں نے 42 سالہ زندگی میں کیا درس دیا ہے. آج ہر ایک کے زبان پر ابھی کھانا کھانے گئے ہوں گے نظر مولا تناول فرمانے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ جو اسٹال لگائے ہوئے تھے وہ ہمارے برادران اہل سنت تھے. یہ کیوں اسٹال لگا رہے تھے؟ وہ ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھتا تھا، ان کی مجلسوں میں آ کے نہیں بیٹھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیان کرتا ہے اپنے اس عمل سے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اس کی مجلسیں سنوں نہ سنوں، لیکن اس کا کردار بتاتا ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کی محبت پائی جاتی ہے. اس کے یہاں کسی طرح کا تعصب نہیں تھا، یہ کبھی تعصب کا شکار نہیں ہوا، نہ شکار ہونے دیا، نہ خود ہوا، نہ اپنی عوام کو ہونے دیا. آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں مجلس میں نہ جاؤ، ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ان کے یہاں مجلس میں نہ جاؤ. آج ہم ایک فرش اعضا پر بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ انتظار مہدی یہ تیری تربیت کا اثر ہے کہ چاہے جتنے قضا آ جائے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہماری سیرت میں کوئی چینجنگ نہیں آنے والی ہے، ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں آنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا درس کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کی زندگی کا معیار کیا تھا، ان کے زندگی کا ہدف کیا تھا. بس 2 منٹ میں میں ذاکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سن لیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. پوری 42 سالہ زندگی میں انہوں نے کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جو آج ہر ایک کی زبان پہ انتصار مہدی، انتصار مہدی، انتصار مہدی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ دیوار تعصب کا گرا کیوں نہیں دیتے. دیوار بھائی بھائی میں تعصب، چچا بھتیجے میں تعصب، پڑوسی پڑوسی میں تعصب. انتصار مہدی اس ذات کا نام ہے جو یہ کہتا تھا کہ تعصب کی جڑ کو ایسا کچلوں گا کہ کبھی یہ پھر ہرا بھرا نہ ہونے پائے، کبھی اس کو ہرا بھرا نہیں ہونے دوں گا. تو شاعر کہتا ہے کہ دیوار تعصب کی گرا کیوں نہیں دیتے. دیوار تعصب کی گرا کیوں نہیں دیتے. وہ نقش قدورت کا مٹا کیوں نہیں دیتے. وہ نقش قدورت کا مٹا کیوں نہیں دیتے. جب تک زندہ تھے یہ پیغام تھا، مرنے کے بعد کیا پیغام ہے. آج ان کی لہد سے کیا آواز آ رہی. سنیں شاعر کیا کہتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، جو کردار اہل بیت کو اپنے ڈھانچوں میں اتار لیتا ہے، جو کردار اہل بیت کو اپنے قلب میں اتار لیتا ہے، جو کردار اہل بیت کو اپنی روش زندگی بنا لیتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ انتقال کرتا ہے. وہ مرتا نہیں ہے، وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف جاتا ہے. وہ اس خاکی دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے جس دنیا میں اس کے آقا منتظر ہے اس کا دیدار کرنے کے لیے. تو اس کی لہد سے کیا آواز آتی ہے سنیں گے. دیوار تعصب کا گرا کیوں نہیں دیتے. دیوار تعصب کا گرا کیوں نہیں دیتے. وہ نقش قدورت کا مٹا کیوں نہیں دیتے. آتی ہے انتظار کی لہد سے یہ صدائیں. سنیں گے بطور خاص. بس میں ذاکر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیوار تعصب کی گرا کیوں نہیں دیتے. وہ نقش قدورت کا مٹا کیوں نہیں دیتے. وہ نقش قدورت کا مٹا کیوں نہیں دیتے. آتی ہے انتظار کی لہد سے یہ صدائیں. فرقوں کے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے. فرقوں کے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے. یہ فرقہ بازیاں جب تک رہے گی تعصب رہے گا. یہ فرقوں کے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے. یہ فرقوں کے چراغوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے. آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں بڑے ادب و احترام سے دعوت سخن ہوں استاد محترم استاد شفیق حجت الاسلام والمسلمین فیروز علی صاحب قبلہ سے استاد جامع امامیہ تنزیل المکاتب گولہ گنج لکھنؤ سے تشریف لائے اپنے بہترین سامع
بیان شامل ہوں۔ آپ حضرات باواز بلند صلوات سے ان کا استقبال